اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے والی قوت بنا دے گا اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ سورۃ الانفال آیا 29۔ یا ایہا الذین آمنوا، اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی ہے۔ ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کے ساتھ اس کے احکامات کی اطاعت کرو گے اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کے نواہی سے رکو گے، اگر تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے یعنی اس کی اطاعت کرو گے، اس کے فرائض کو ادا کرو گے، اس کے معاصی سے اجتناب کرو گے، اس سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت چھوڑ دو گے اور اپنی امانتوں میں خیانت چھوڑ دو گے۔ تقوی سعادت کے کمال تک پہنچانے والا ہے اور فلاح کی ضمانت ہے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا مرکز اور منبع تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے بارے میں واضح فرمایا ہے کہ اہل تقوی کو 4 چیزیں عطا کی جاتی ہیں: فرقان، برائیوں کا مٹایا جانا، گناہوں کی بخشش اور بے پایہ اجر و ثواب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان اہل تقوی میں شامل کرے۔ تقوی انسانی زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ تقوی دل میں بصیرت پیدا کرتا ہے، تقوی دلوں کو زندہ کرتا ہے، تقوی انسان کے اندر احتیاط پیدا کرتا ہے، تقوی انسانی صلاحیتوں کو بیدار کرتا ہے، تقوی انسان کے اندر ولولہ پیدا کرتا ہے، تقوی کی وجہ سے وسوسوں کا اور شکوک کا اثر ختم ہو جاتا ہے، تقوی کی وجہ سے انسان کو معافی ملتی ہے، تقوی کی وجہ سے انسان پر امید ہو جاتا ہے، تقوی کی وجہ سے انسان حقیقت پسند بن جاتا ہے، تقوی کی وجہ سے انسان کی غفلت دور ہو جاتی ہے، تقوی کی وجہ سے انسان مشکلات میں مایوس نہیں ہوتا، تقوی کی وجہ سے خواہشات کو دبایا جاتا ہے، تقوی کی وجہ سے انسان میں سنجیدگی پیدا ہوتی ہے، تقوی کی وجہ سے انسان کے قدم جم جاتے ہیں، تقوی کی وجہ سے انسان صحیح رائے کام کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، تقوی کی وجہ سے عقل کو روشنی ملتی ہے۔ یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے والی قوت بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اہل تقوی مومن کو فرقان عطا فرماتے ہیں۔ فرقان سے مراد علم نافع اور عمل صالح کی توفیق ہے۔ فرقان اندرونی بصیرت یا معرفت کو کہتے ہیں۔ فرقان سے یہاں مراد وہ علم ہے جو حق اور باطل، نافع اور ضرر رسا میں، صالح اور فاسد میں، حلال و حرام میں، خوش نصیب اور بد نصیب لوگوں میں فرق کرتا ہے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے 2 گنا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں ایسی روشنی عطا کرے گا جس کو لے کر تم چلو گے، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الحدید آیا 28۔ یہاں نور سے مراد ہدایت اور حق کی معرفت ہے۔ رب العزت نے فرمایا اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک روشنی بنا دی جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ سورۃ الانعام آیا 122۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو فرقان عطا کرتا ہے، مومنوں کو ہدایت اور معرفت عطا کرتا ہے، اور خاص طور پر انہیں شرح صدر حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، کیا پھر وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے۔ سورۃ الزمر آیا 22۔ فراست مومن کا لفظ جو ہدایت میں آیا ہے
جو اس حدیث میں آیا ہے اس سے یہی قلبی بصیرت مراد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ تعالیٰ کے نور یعنی خدا داد نور بصیرت سے دیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہ مفتی تجھے فتویٰ دے چکے ہوں مگر تو پھر بھی اپنے دل سے فتویٰ طلب کر۔ یہ قلبی فتویٰ اسی وقت ہوتا ہے جب نفس تمام بری باتوں سے پاک ہو گیا ہو اور قلب کی نفسانیت فنا ہو چکی ہو۔ حقیقی تقویٰ اس وقت ظاہر ہوتا ہے۔ صوفیہ کی اصطلاح میں اسی کو باطنی کشف کہتے ہیں۔ فرقان سے مراد وہ نصرت ہے جس سے اہل حق اور باطل پرستوں میں فرق ہو جاتا ہے، اہل ایمان کو باعزت اور اہل کفر کو ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کی خطائیں کیسے معاف کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تقویٰ کے نتیجے میں اور فرقان کی وجہ سے انسان کی خطائیں معاف کرتے ہیں۔ برائیوں کو مٹانا اور گناہوں کو بخش دینا۔ اطلاق اور اجتماع کے وقت یہ دونوں امور ایک دوسرے میں داخل ہیں۔ السیئات برائیوں کے مٹانے کی تفسیر گناہ صغیرہ ہیں، اور الذنوب گناہوں کو بخش دینے کی تفسیر کبیرہ گناہوں کو مٹا دینے سے کی جاتی ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی خواہشات پر ترجیح دیتا ہے اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے 3 رجسٹر سامنے لائے جائیں گے، ایک رجسٹر نیک اعمال کا، دوسرا رجسٹر اس کے گناہوں کا، اور تیسرے رجسٹر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اندراج ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو عنایت کی ہوں گی۔ پھر انعامات کے رجسٹر میں سے ایک حقیر ترین نعمت کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے مقابل کسی عمل صالح کو وصول کر لے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حقیر نعمت کا مقابلہ بندہ کے نیک اعمال سے کیا جائے گا، تو اس نعمت کے مقابل تمام ایک اعمال بھی پورے نہ اتریں گے۔ نعمت کہے گی تیری عزت کی قسم میں نے تو پورے اعمال کو بھی اپنے مقابل نہیں پایا، نیک اعمال سب ختم ہو گئے، تمام گناہ باقی ہیں اور دوسری نعمتیں بھی موجود ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کو کسی بندے پر رحم کرنا مقصود ہوگا تو فرمائے گا میرے بندے میں نے تیری نیکیاں چند گنی کر دیں، تیری بدعمالیاں معاف کر دیں اور تجھے اپنے انعام سے سرفراز کر دیا۔ گویا نیک اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے انعامات اور رحمت سے بندے کی بخشش ہوگی۔ اسی طرح ایک روایت ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے بندے کو قبر سے اٹھائے گا جس کا اس کے اعمال نامے میں کوئی گناہ درج نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا تیرا کوئی گناہ درج نہیں، تو بے گناہ ہے، اب بتا تجھے تیرے نیک اعمال کے مطابق جزا دی جائے یا میں اپنے انعام کی وجہ سے تجھے ثواب دوں، تجھے دونوں باتوں میں سے کون سی بات پسند ہے؟ بندہ عرض کرے گا پروردگار تو خوب جانتا ہے میں نے تیری کوئی نافرمانی نہیں کی، اس لیے میری نیکیوں کا ثواب عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کی نیکیوں کا میری نعمتوں سے مقابلہ کرو، نتیجے میں کوئی نیکی ایسی نہ بچے گی جس کے مقابل بندہ کو نعمت دی گئی ہو۔ ایسی حالت میں تمام نیکیاں کا معاوضہ دنیاوی نعمتوں کی شکل میں مل چکا ہوگا اور کوئی نیکی قابل ثواب باقی نہ رہے گی۔ ناچار ہو کر بندہ عرض کرے گا اپنی رحمت اور انعام سے مجھے ثواب عطا فرما۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم سے کسی شخص کو اس کا نیک عمل نہیں بچائے گا، تم میں سے کسی شخص کو بھی اس کا نیک عمل نہیں بچائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے نجات نہیں پائیں گے؟ فرمایا نہ، میں بھی، بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ لے۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ سے اپنی رحمت طلب کرنی چاہیے، اپنی رحمت میں ہمیں ڈھانپ لے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور آپ کے خلاف خود بھی خفیہ تدبیریں کر رہے تھے آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں اور خفیہ تدبیر کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ سورۃ الانفال آیا 30۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ
औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका। और जब वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया आपके ख़िलाफ़ खुफिया तदबीरें कर रहे थे, वो आपको कैद कर दें या कत्ल कर दें या जिलावतन कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी नेमत याद दिलाई कि जब मुशरिकीन मक्का ने दारुल नदवा में मशवरा किया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर दें या कत्ल कर दें या जिलावतन कर दें। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि कुरैश की एक जमात और हर कबीला के शुरफा दारुल नदवा में जाने के लिए जमा हुए। रास्ते में शैतान उनको बूढ़े शख्स की शक्ल में मिला। जब इन लोगों ने इसको देखा तो दरियाफ्त किया वो कौन है। शैतान बोला, मैं अहले नजद का एक शख्स हूँ, एक शेख हूँ। मैंने सुना है तुम सब लोग जमा हो रहे हो, तो इसलिए मैं भी आ गया ताकि मेरे मशवरे से तुम महरूम ना हो। चुनांचे इब्लीस भी उन लोगों के साथ अंदर चला गया और जाकर कहने लगा, अच्छा इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में गौर करो। तो किसी ने कहा, इसको मजबूत बेड़ियों में कैद कर दो यहाँ तक कि उस पर मुद्दत गुजर जाए, तो जैसे कि पहले लोग हलाक कर दिए गए, ये भी हलाक हो जाएंगे नाउज़ बिल्लाह, क्योंकि ये भी उन्हीं में से हैं। इनकी ये तदबीर सुनकर अल्लाह ताला के दुश्मन नजदी बूढ़े ने कहा, ये तुम्हारी राय ठीक नहीं, क्योंकि इनकी कैद की जगह उनके साथियों तक कोई सबील निकाल लेंगे और ये एक दम आकर हजूम कर जाएंगे और जिसकी वजह से तुम्हारे हाथों से ले जाएंगे और फिर तुम इससे उनकी हिफाजत करेंगे और तुम पर वो इत्मीनान नहीं करेंगे और उनको तुम्हारे शहर से ले जाएंगे। लिहाजा इसके अलावा कोई तदबीर सोचो। तो किसी ने कहा, उनको अपने यहाँ से निकाल कर दवान से राहत हासिल करो, क्योंकि जब वो तुम्हारे हाथ से चले जाएंगे तो बातें तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तो नजदी बूढ़े ने कहा, खुदा की कसम ये भी तुम्हारी राय ठीक नहीं। क्या तुम उनकी ज़ुबान की मिठास और सलामत बयान और दिल में उतर जाने वाली बात नहीं सुनते? खुदा की कसम अगर तुमने ऐसा किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कलाम अरब में पेश किया तो सब अरब उसके गिर्द जमा हो जाएंगे, फिर तुम सब पर हमला आवर होकर तुम्हारे शहर से निकाल देंगे, तुम्हारे शुरफा को कत्ल करेंगे। सब ने इस राय को पसंद किया। तो बूढ़ा नजदी कहने लगा, इसके अलावा कोई और तदबीर सोचो। तो बुजल कहने लगा, अब मैं एक ऐसी राय पेश करता हूँ जो तुम में से अब तक किसी को नहीं सोची और उसके अलावा तुम दूसरी राय भी पसंद ना करोगे। सब ने कहा, वो क्या है? हर कबीले में से एक दिलेर और बहादुर नौजवान का इंतखाब करो, फिर उनमें से हर एक नौजवान को तलवार दो और उसके बाद सब मिलकर एक साथ आपको कत्ल कर दें। इसी तरह से कत्ल करने में आपका खून सब कबीलों में बढ़ जाएगा और मैं नहीं समझता कि इस कबीला बनी हाशिम में पूरे कुरैश से मुकाबला करने की कुव्वत होगी। जब बनी हाशिम में मुश्किल सूरत हाल देखेंगे तो दियत कबूल कर लेंगे और हमें इससे सुकून मिल जाएगा और हमसे इनकी तकलीफ दूर हो जाएगी। ये सुनकर बूढ़ा नजदी कहने लगा, खुदा की कसम ये राय सही है, इससे बेहतर और कोई राय नहीं हो सकती। चुनांचे सब इस राय पर मुत्तफिक होकर चले गए। दूसरी तरफ जिब्राइल अमीन रज़ी अल्लाह अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, जिस बिस्तर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को आराम फरमाते हैं आज इस पर आराम ना फरमाएं। और आपकी कौम के मकर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बरदार किया गया। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात अपने घर में आराम नहीं किया और इस वक्त अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिज्रत का हुक्म दिया। चुनांचे आज जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयात उतरी जिनमें अल्लाह ताला ने अपने इस इनाम को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरमाया था याद दिला रहा है। यानी इस वाक़या का भी जिक्र करें जबकि काफ़ी लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ तदबीरें बना रहे थे। वयमकुरून यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और वो खुफिया तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह ताला भी खुफिया तदबीर कर रहा था। अल्लाह ताला खुफिया तदबीर करने वालों से बेहतर तदबीर करने वाला है। वयमकुरून वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पूरी तदबीरें कर रहे थे। वयमकुरुल्लाह और अल्लाह ताला अपनी तदबीर कर रहा था जो उनके मकर को बातिल कर रही थी। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए कैसे कुरैश के दिल में पैदा होने वाली नफ़रत का सद्देबाब किया। उन्होंने कत्ल, जलावतनी या कैद का मशवरा किया। अल्लाह ताला ने अपने रसूल को इत्तला दे दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रात के वक्त घात में बैठ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्तर से बेदार हुए हों तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने वही नाजिल की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर अली रज़ी अल्लाह ताला को सुलाया, घर से बाहर तशरीफ़ लाए, इन सब के सरों में खाक डाली और अल्लाह ताला ने उन्हें अंधा कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार से सौर पहुँच गए। अली रज़ी अल्लाह ताला को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
سمجھ کر ساری رات آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہرے میں لیے رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پہنچ گئے۔ صبح کو مشرکوں نے دیکھا کہ بستر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو حیران رہ گئے، پوچھنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ بولے مجھے کیا معلوم۔ کسی آنے والے نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل گیا اور تمہارے سروں میں خاک بھی ڈال گیا۔ انہوں نے اپنے سروں سے مٹی جھاڑی اور قدموں کے نشانات کا کھوج لگاتے ہوئے پہاڑی پر جا پہنچے جس کے غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپے ہوئے تھے۔ غار ثور سے گزرے تو جالا دے کر کہنے لگے اگر غار میں ہوتے تو مکڑی کا جالا تنا نہ ہوتا۔ انہوں نے قتل کی تدبیریں کی اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اور اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا اور آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی مدد فرمائی، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ حاصل ہوتا گیا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو تمام قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت آ گئے، حالانکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چھپ کر جان کے خوف سے وہاں سے نکلے تھے۔ بس پاک ہے وہ ہستی جو اپنے بندوں کو لطف و کرم سے نوازتی ہے اور جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ضرور ہم بھی اس جیسا کہیں، یہ تو پہلے لوگوں کی فرضی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں۔ سورۃ الانفال آیا 31۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، اس سے مراد قرآن کریم کی آیات ہیں۔ قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، تو کہتے ہیں یقیناً ہم نے سن لیا۔ قریش کے کبر و غرور کا بیان ہے۔ قرآن مجید سن کر کہتے ہیں اس میں رکھا ہی کیا ہے، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں تو ضرور ہم بھی اس جیسا کہیں۔ قرآن مجید سن کر وہ کہتے تھے کہ ایسا کلام ہم بھی بنا کر لا سکتے ہیں، یہ محض تعصب اور حق دشمنی تھی، ورنہ اس جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے کے لیے چیلنج دیا تھا، اس جیسی ایک صورت یا ایک آیت ہی بنا لاؤ، مگر وہ بنا کر نہیں لا سکے، جس کی وجہ سے ان کی عاجزی ظاہر ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، پہلی قوموں کی تاریخ کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے کوئی سفر نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کتاب پیش کی جس کے نہ آگے سے باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ یہ کتاب کمال حکمت ہے، یہ رب الجلیل و کریم اور حمید و مجید کی جانب سے نازل ہوئی ہے۔ یہ بات کس نے کہی کہ اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام بنا سکتے ہیں؟ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں میں سے عقبہ بن ابی موتیہ کو بن حارث کو قتل کروایا، بن عدی اور نذر بن حارث کو قتل کروایا، تو مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نذر کو قید کیا تھا۔ جب نذر کی گردن مارنے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا قیدی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں بہت بدزبانی کی ہے اور اس کے بارے میں یہ آیت اتری ہے، تو انہوں نے یہ آیت سن کر کہا ہم نے آیت سن لی ہے۔ اسی طرح ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی فرضی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں۔ یہ بات کافروں کی جانب سے کیوں کہی جاتی تھی کہ یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں؟ یہ بات اس لیے کہی جاتی تھی تاکہ اسلام کی تعلیمات کے مقابلے میں رکاوٹ کھڑی کی جائے، ایسے شکوک پھیلائے جائیں یہ پرانی کہانیاں ہیں، ہم چاہیں تو ہم بھی تصنیف کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكتتبها فهي تملى
علیہ بکرۃ واسیلا قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما۔ انہوں نے کہا یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہیں اس نے لکھوا رکھا ہے، بس وہی اس کو صبح شام پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ آپ کہہ دیں اس کو نازل کیا ہے اس نے جو آسمان اور زمین کے راز جانتا ہے، یقیناً وہ بہت بے بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الفرقان آیا 5 and 6۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس قرآن کو کہانی کس سے نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں پرانی باتیں ہیں، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم قرآن و سنت سے کے مطابق اپنی زندگیوں پر عمل کریں اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔